جیسے عرب میں بھی حج کے لیے جب صحابہ آتے تھے تو ہار پہنا کر کے جانوروں کو قربان گاہ لاتے تھے مینا میں. ان جانوروں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کرایا گیا؟ انہیں صبح شام دوپہر ان کے کھانے پانی کو دیکھو، ان کے اوپر تم ہاتھ پھیراؤ. دو باتیں، ایک تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قربانی کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں. اب احادیث کی روشنی میں تھوڑی سی باتیں عرض کر دوں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول یہ کیا ہے، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر جانور کے بدلے تمہیں نیکیاں ہیں. صحابہ نے پوچھا اگر ہم اون والا یعنی جو بھیڑ ہوتی ہیں بہت سارے بالوں والا بکرا اگر ہم ذبح کرتے ہیں تو کیا اس میں بھی ثواب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے. اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ہے. خود اپنی صاحبزادی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے فاطمہ اٹھو اپنی قربانی کی جگہ پر آؤ. جب قربانی کرنی تھی کہا کہ تم آؤ کھڑی ہو جاؤ اور دیکھو گواہ رہو قربانی کے. انہوں نے پوچھا کہ کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے مولا سابقہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، تمہارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو حضرت فاطمہ نے یہ بھی پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف اہل بیت کے لیے ہے یا سارے مسلمانوں کے لیے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے گھر والوں کے لیے خاص ہے اور تمام مومنین کے لیے عام ہے، سب کے لیے ثواب ہے کہ تم اپنے جانور کو ذبح کر رہے ہو تو پھر اس کے خون کے قطرے زمین پر گرنے سے پہلے تمہارے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اب قرآن کی آیت کی طرف بھی اگر آپ آؤ 17ویں پارے میں سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، تمہارا گوشت اور تمہارا خون اللہ تک نہیں پہنچتا ہے، یہ گوشت اور خون نہیں پہنچ رہا. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، بلکہ اس کے ذبح کرنے کے بعد جو تمہارے دلوں کی نیت ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، اسی پر تمہیں اجر و ثواب ہے. تم کس لیے کاٹ رہے ہو؟ گوشت کھانے کے لیے کاٹ رہے ہو یا اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے؟ آپ سوچتے ہوں گے ایک جانور کو ذبح کر کے اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے، کیسے اس کے قریب ہوتا ہے آدمی ایک جانور کو کاٹنے؟ میرے عزیزوں یہ بھی میرے رب کا احسان ہے. کیا ہے جانتے ہیں؟ در حقیقت قربانی تو اپنی جان کی ہونی چاہیے تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تم سے یہ فرماتا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مانگا اس نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو. حکم تو یہ ہو سکتا تھا کہ اے امت مصطفیٰ کے مسلمانوں تم اتنے سال جیو 25 سال کی عمر ہو جائے تو آؤ اپنی گردن دے دو، 40 سال کی عمر ہو گئی ہے تو آؤ قربان گاہ میں اپنے آپ کو کٹوا دو. کہیں یہ حکم نہیں فرمایا، بلکہ حقیقی قربانی جو ہے وہ اپنی جان کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اپنے نبی کے لیے دمبا بھیجا جنت سے، وہ تو صرف ان کا امتحان تھا. اسماعیل علیہ السلام کو کاٹا تو نہیں گیا، ان کے بدلے میں بکرا کاٹا گیا. تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب امت مصطفیٰ کے لیے بھی بلکہ تمام مومنین کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ تم کاٹو گے اپنی طرف سے کوئی بکرا یا جانور، لیکن مولا تعالیٰ کی طرف سے تمہاری خود کی قربانی سمجھی جائے گی، تم نے خود قربان کیا ہے. اور یہ تصور کب آتا ہے جانتے ہیں آپ؟ قربانی کا جو اصل مفہوم ہے ظاہر سی بات ہے اب کے زمانے میں یہ تھوڑا سا مشکل ہے. جیسے ہم حصوں والی قربانی لیتے ہیں، ہمارا بیل کہاں کٹا ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. اصل جو قربانی ہوتی تھی وہ ہمارے اپنے پالے ہوئے جانوروں کی ہوتی، یا ذبح کرنے سے چند دن پہلے لائے جاتے تھے. اور اس کے آداب میں یہی ہے کہ اگر تم قربانی کا کوئی جانور لائے ہو تو اسے اچھا کھلاؤ پلاؤ اور اس کو سجا کر کے رکھو، اس سے محبت کرو. حتیٰ کہ بہت سارے ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اسے نہلاؤ دھلاؤ، تمام جانوروں سے اسے الگ کچھ نشانی ڈال کر کے رکھو. اور پہلے کے دور میں ہار پہنائے جاتے تھے ان جانوروں.
उनको अलग रखा जाता था और सारे लोग जानते थे कि ये कुर्बानी का जानवर, हार पहना करके उन्हें अलग रखा जाता था। इसी से खिलाता है, जैसे अरब में भी हज के लिए जब साहब आते थे तो हार पहना करके जानवरों को कुर्बान गाह लाते थे मीना में। उन जानवरों के साथ ये सुलूक क्यों कराया गया? उन्हें सुबह शाम दोपहर उनके खाने पानी को देखो, उनके ऊपर तुम हाथ फेराओ। दो बातें, एक तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन ये जानवर अपने सींग, अपने खुर, अपने गोश्त, अपनी खाल के साथ आएगा, इन तमाम चीजों के साथ आएगा और रब ताला से फरमाएगा, ऐ मौला तेरा कुर्ब हासिल करने के लिए इसने मुझे तेरे दरबार में ज़बा किया, ऐ करीम खुदा अब इसे जहन्नम की आग से तू हराम फरमा दे। मौला उस जानवर की इस बात पर तुम पर से जहन्नम की दोज़ख की आग को हराम फरमा देता है। ये भी हदीस पाक में है कि ये जानवर तुम्हारी सिफारिश के लिए आएगा। पहला ये। दूसरी बात ये है कि जब तुम पालते हो, उसे पानी पिलाया, उसे खाना खिलाया, उसे सजाया, उसे हार पहनाया, और जाहिर सी बात है जब किसी से मोहब्बत होती है तो उस पर छुरी चलाना मामूली बात नहीं है। अब यही चीज देखी जाती है। ज़िलहिज्जा की 10वीं को या 11वीं को या 12वीं को अपने हाथ से खिलाए हुए जानवर को, अपने हाथ से पिलाए हुए जानवर को, अपने हाथ से उसे फूल पहनाए थे, नहलाए धुलाए थे, जब छुरी चला रहे हो तो दर हकीकत तुम अपनी ख्वाहिशात पर छुरी फिरा रहे हो। और यही रब ताला की बारगाह में कबूल है कि तुम्हारा तकवा देखा जाएगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। उस वक्त तक तुम बड़ी कामयाबी नहीं हासिल कर सकते जब तक अपनी महबूब चीज को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान नहीं करते, अपनी पसंदीदा चीज को जब तक कुर्बान नहीं करते। इसीलिए जानवरों के साथ उनसियत होना चाहिए। आज के हालात में मैं ये सब के ऊपर पाबंदी नहीं कह रहा हूं, लागू नहीं कर रहा हूं, मैं तो इसकी हिकमतें बता रहा हूं। जिसके लिए मुमकिन है वो करे और जिसके लिए मुमकिन नहीं है, जाहिर सी बात है वो दूर दराज में भी कुर्बानियां करते हैं, वो जायज है। मिसाल के तौर पर यहां बैठ करके अगर कोई मक्का मुकर्रमा में कुर्बानी का अपने को किसी वकील को बनाया है, वहां अगर उसने कुर्बानी किया तो तुम्हारी कुर्बानी हो जाएगी। आप अमेरिका में करें, इंग्लैंड में करें, पूरी दुनिया के किसी भी मैदान में करें, इन दिनों में अगर कुर्बानी किया आपकी जानिब से तो कुर्बानी हो जाती है। लेकिन जो हिकमतें हैं वो अपने पाले हुए जानवर के साथ उसकी ज्यादा है, क्योंकि उस वक्त आपकी ख्वाहिशात को आप ज़बा कर रहे हैं। और एक बात याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी कुछ ज़बा करने का हुक्म फरमाया था। आपको मालूम होगा 3रे पारे की तफसीर में ये मौजूद है कि आपने पूछा अल्लाह ताला से, ऐ मौला क्या तू मौत के बाद दोबारा जिंदा करता है? रब ताला ने फरमाया, इब्राहिम क्या तुम्हें यकीन नहीं है मेरे जिंदा करने पर मैं दोबारा उठाता हूं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, है मौला क्यों नहीं यकीन है? यकीन है बिल्कुल, मौत के बाद तो जिंदा जरूर फरमाता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपनी आंखों से एक बार देख लूं, अपनी आंखों से देख लूं। ये कुरान की आयत है, वही क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तुअमिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी। मौला इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि मेरे दिल को इत्मीनान हो जाए, एक बार देख लूं। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, तुम्हें दिखाया जाएगा कि मुर्दों को जिंदा कैसे किया जाता है। फ़ख़ुज़ अर्बअतन मिन अत-तैर, तुम 4 परिंदे ले लो। रब ताला ने क्या फरमाया? 4 परिंदे ले लो, उन्हें ज़बह करो और ज़बह करके उनके पूरे गोश्त का कीमा बनाओ। 4 अलग अलग किस्म के परिंदे हैं, उनका गोश्त पूरा मिक्स करके कीमा बनाया, उसके 4 हिस्से की अलग से, सब मिक्स था। और हुक्म हुआ कि 4 पहाड़ों पर थोड़ा थोड़ा सा गोश्त रख करके आओ और फिर जमीन पर आकर वो 4 परिंदों के मुंह, उनके सर अपने पास रखो और आवाज दो उन परिंदों को। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हर परिंदे का नाम लेकर के आवाज दी। अब हुआ ये कि उनकी आंखों ने देखा वो गोश्त जो कीमा बन चुका था वो हवा में उड़ने लगा। जिस जिस परिंदे का जो गोश्त था वो अपने अपने जिस्मों में मिलने लगा और बगैर सर के, बगैर मुंह के वो परिंदे फकत अपने जिस्म के साथ उड़ते हुए आए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जो सर रखे हुए थे वो जिस्मों के साथ जुड़ गए और पूरे परिंदे होकर उड़ गए। ये वाकया
کوئی ہماری کہانی نہیں ہے، یہ قرآن کا واقعہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا، اب اس کے متعلق جو کچھ حکمتیں ہیں میر عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبع سنابل شریف میں فرماتے ہیں، وہ 4 پرندے جو تھے اس میں سے ایک کوا تھا، ایک مرغا تھا، ایک کبوتر تھا اور ایک مور تھا۔ یہ 4 پرندے، ان کے نام یاد رکھنے کے لیے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کی اپنی اپنی ایک خصوصیت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا لیا؟ کوا لیا تھا، مرغا لیا تھا اور کبوتر لیا تھا اور مور لیا تھا۔ یاد رکھیں یہ 4 پرندوں اور ذبح کیا ہے۔ قربانی کی بات ہے اس لیے میں بات عرض کر رہا ہوں۔ 4 پرندوں کو کیوں ذبح کیا آپ نے؟ یہی 4 پرندے کیوں تھے؟ اب اس میں صوفیہ اکرام فرماتے ہیں اس لیے کہ ان 4 پرندوں کی کچھ عادتیں ہیں۔ کوا لالچی بہت ہے، لالچ بہت ہے، جتنی بھی چیزیں ڈالیں پھر سے اس کے اندر لالچ ہوتی ہے۔ مرغے کے اندر شہوت بہت زیادہ ہے۔ شہوت کہتے ہیں یعنی جنسی سکون حاصل کرنے کے ذریعے ڈھونڈنا، میل فیمیل کے ساتھ تعلق قائم کرنا، مرغے کے اندر شہوت بہت زیادہ ہے۔ تیسرا پرندہ ہے کبوتر، اس کے اندر دوستی کرنے کی عادت بہت زیادہ ہے، جلدی دوستی کر لیتا ہے اور پھر اپنے مالک کے ساتھ ہی رہنے لگ جاتا ہے۔ چوتھا ہے مور، اس کے اندر دکھاوے کی عادت بہت زیادہ ہے، خوبصورت بہت ہے اور اپنی خوبصورتی کو لوگوں میں بہت زیادہ دکھاتا ہے۔ جب لوگ دیکھتے رہتے ہیں نا تو پورا کھول کر ناچتا ہے، پر پورے کھول کر ناچتا ہے ان کے سامنے، یہ مور کی عادت ہے۔ اب سنیے صاحب سبع سنابل شریف یہ فرماتے ہیں کوے کی لالچ، مرغے کی شہوت، کبوتر کی دوستی اور مور کا دکھاوا، یہ ساری خطرناک عادتیں ہیں، انسان کو تباہی کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ لالچ اتنی خطرناک ہے کہ انسان اپنا دین بیچ سکتا ہے۔ آج دین بیچنے والے دکھ بھی رہے ہیں، محض چند سکوں پر، حکومت کے چند ڈالروں پر بڑے بڑے امامے گر گئے، بڑی بڑی خانقاہیں جوتیوں میں آ گئی، معاذ اللہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، یہ لالچ یہ ہے ان کو بہت نیچے کے درجے تک لے آتی ہے۔ دوسرا ہے مرغے کی شہوت، یہ اگر انسان کے اندر ہے تو پھر وہ جانوروں کی طرح حرکتیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کے اندر جو شہوتیں ہیں، یہی شہوت ہے جو انہیں آوارہ گردی پر لے آئی ہے۔ آنکھیں سلامت نہیں ہیں، دن رات گناہ کرنے کی خواہش، یہ شہوت ہی کا تو مادہ ہے۔ ایک نوجوان اگر یہ سمجھتا ہے کہ ایک لڑکی کو حاصل کر لینا ہی میری زندگی کا کل مقصد ہے تو گویا کہ وہ اپنی پوری زندگی کو ہی سمجھ نہیں سکا۔ مولا نے تجھے کس لیے پیدا کیا تھا اور تو کیا بنا رکھا ہے؟ شہوت کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ تھوڑے سے چند منٹوں کی ہوتی، جب وہ شہوت ختم ہوتی ہے تو پھر اس کا سارا سکون غارت، پھر دوسری مرتبہ وہ کام کرنے کی خواہش جب تک نہیں آتی تب تک ٹھنڈا ہے۔ اسی میں وہ اپنی جسم کو، اپنی روح کو، اپنے ایمان کو تباہ و برباد کرتا ہے، شہوت۔ تیسری چیز دوستی۔ صاحب فتح الباری علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کی شروع میں ہی لکھا ہے، میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصر جانے کے وقت مجھے سب سے پہلی چیز یہ نصیحت کیے تھے، کہا تھا کہ تم پڑھنے میں ٹھیک ہو، اچھے ہو، ساری چیزیں ہیں، لیکن وہاں جانے کے بعد اگر تمہارے لیے سب سے بڑا کوئی زہر ہے تو دوستی ہے، دوستی سے بچو۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ دوست نہیں بنانا چاہیے، دوست بناؤ، لیکن تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دوست ہوتا کون ہے، وہ کسی اور ٹاپک پہ عرض کروں گا۔ قرآن کہتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو جہنم کی طرف صرف اس لیے لے جایا جا رہا ہوگا کہ ان کی دوستی پوری تھی۔ 19ویں پارے کی شروع کی آیتیں ہیں، وہ کہے گا اے کاش میں فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس کی دوستی تمہیں لے جا رہی ہوگی، فقط دوستی کیا تھا بس۔ یاد رکھیں آپ کوئلے کی دکان پر جا کے آئے ہیں، کام نہیں کیے، کپڑے پھر بھی کالے ہوں گے۔ آپ عطر کی دکان میں جا کے آئے ہیں، لگائے نہیں، پھر بھی خوشبو آتی ہے۔ یہ صحبت کا اثر ہے۔ دوست چننا سب کے بس کی بات نہیں کہ کس کو دوست بنائے۔
دوست وہ ہے جو تم اللہ کو بھول جاؤ تو وہ یاد دلاتے. دوست وہ ہے جو تم جہنم کے راستے پر جا رہے ہو تو پکڑ کے وہ جنت کے راستے پہ لائے. ورنہ دوستی کیا ہے؟ کھانے پینے موج مستی کرنے کا نام دوستی تھوڑی نہ ہے. وہ تو شیطان ہے جو لگے ہوئے ہیں آس پاس. تمہارے مال کی دوستی کرنے والے ہزاروں ہیں, تمہارے مرتبے کی دوستی کرنے والے ہزاروں ہیں. سمجھ میں آئے گا اس دن جب تمہارا مال ختم ہو جائے اور تمہارا مرتبہ ختم ہو جائے, تمہاری طاقت. ہم نے دیکھا ہے ایسے بھی جوان کو جس کے ارد گرد ہمیشہ 10-15 نوجوان منڈلاتے رہتے تھے, کب آ رہا ہے فلاں, کب آ رہا ہے, اس کے انتظار میں. اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوما میں پڑا ہوا بچ. کتنے دن دیکھیں گے؟ ایک دن بہت غم کیا دوستوں نے, ظاہر سی بات ہے اے ٹی ایم ہی چلا گیا ہے جو ان پر خرچ کرتا تھا. وہ بیمار پڑا رہا 1-2 سال نہیں, 3 سال, 4 سال, 5 سال. عزیزان گرامی, یہ اتر پردیش کی بات میں بتا رہا ہوں, وہاں پر آج بھی وہ نوجوان اسی طرح سے پڑا ہوا ہے اور کوئی دوست آس پاس نہیں. کہاں چلے گئے سب؟ اس لیے کہ دوستی وہ مال کی تھی, دوستی وہ اس کے طاقت کی تھی, دوستی وہ اس کے مقام و مرتبے کی تھی. تمہاری روح کے ساتھ اگر کوئی دوستی کیا ہوتا تو وہ تو تمہاری قبر پر بھی بیٹھا ہوتا. یہاں تو دفن کرنے کے بعد 5 منٹ کوئی رکنے کو تیار نہیں. وہی دوست جن کے لیے ہم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر باہر نکل آتے ہیں, وہ ہمارے کفن پر مٹی ڈال کر چلے نکل پڑے. دوستی وہ نہیں ہے میرے عزیزوں. دوستی وہ ہے جو صدیق اکبر نے میرے آقا کے ساتھ نبھائی, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے نبھائی, کہ ان کے مشن کو لے کر کے جو آگے بڑھے, ہر درد میں, ہر دکھ میں. دوستی وہ ہے جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبھائی. بہرحال عام دوستی جو ہے یہ خطرناک ہے. میں تو نوجوانوں سے کہوں گا کہ میں اکثر گمراہ کرنے والے دوست ہوتے ہیں, ان سے بچو, ان سے بچو. لیکن دنیا یہ چاہتی ہے کہ تمہارے فرینڈ لسٹ جتنی ہے, فرینڈز کی لسٹ کتنی ہے, اتنے تم کو بڑا سمجھا جاتا ہے. فیس بک پہ دیکھو, فلاں جگہ پر دیکھو, لوگ دوستوں کی تعداد بڑھانے میں بہت مصروف ہیں. میری فرینڈز لسٹ اتنی بڑی ہے, اتنی بڑی ہے, تو یہ معلوم نہیں یہ سب ہلاکت کی طرف لے جا رہے ہیں. دوستی یہ خطرناک ہے. میں کسی اور موقع پر عرض کروں, اور مور کی جو عادت ہے وہ دکھاوا, خوبصورتی کا دکھاوا, یہ بھی اتنی خطرناک عادت ہے کہ سارے اعمال اس کے ضائع ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک شرک ہے اللہ کے ساتھ دوسرا خدا مان لینا, اس کو کہتے ہیں شرک اکبر, اور ایک ہے شرک خفی. اگر کوئی کام تم نے دکھاوے کے لیے کیا تو یہ بھی شرک خفی ہے, گویا کہ تم خود خدا بننے کی کوشش کر رہے ہو. واذ اللہ رب العالمین. تکبر اور ریاکاری, دکھاوا, یہ چیزیں بہت ہی خطرناک ہیں. اب سمجھ کر کے چلیے, ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ 4 پرندوں کو ذبح کیا, واقعہ ذہن میں ہے, 4 پرندوں کو ذبح کیا اور ان کے گوشت کا قیمہ بنایا, پھر اس کے بعد الگ الگ رکھا, پھر اس کے بعد آواز دی تو وہ پرندے زندہ ہو کر کے آ گئے. انہوں نے وہاں کیا دیکھا؟ مرے ہوئے, کٹے ہوئے, ٹکڑے ہوئے پرندوں کا دوبارہ زندہ ہونا دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ یہ کیسے دیکھا؟ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں در حقیقت وہ مرغا ذبح ہوا تھا سامنے, ظاہری طور پر, ظاہری طور پر کوا ذبح ہوا تھا, ظاہری طور پر کبوتر اور مور ذبح ہوئے تھے, لیکن حقیقت میں وہاں پر شہوت ذبح ہوئی تھی, حقیقت میں وہاں لالچ ذبح ہوئی تھی, حقیقت میں وہاں خراب دوستی ذبح ہوئی تھی, حقیقت میں وہاں ریاکاری اور دکھاوا ذبح ہوا تھا. جب یہ 4 چیزیں بندہ ضبط کر لیتا ہے تو ہر مردہ چیز کو زندہ ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیتا ہے. اس کے لیے حکمت ہے. آج تم ان چیزوں کو ذبح کرو. اسی لیے حکم بھی یہی ہے. اب حج کے موقع پر بھی جب بندہ وہاں پر مینا میں کنکریاں مارتا ہے, رجم کرتا ہے, وہاں کون سا شیطان ہے؟ کیا سینگ لگا ہوا کوئی بڑا شیطان کھڑا ہے؟ وہاں تو پتھروں کے پلر ہیں اور چھوٹی کنکریاں ہیں آپ کے ہاتھ میں. جب آپ مارتے ہیں تو پلر کو مار رہے ہیں. حقیقت میں یہ نہیں ہے میرے عزیزوں, وہ تو ایک سنت تمہارے سے کرائی جا رہی ہے. حکم یہی ہے کہ جب بندہ وہاں پر کنکری مارے تو یہ تصور کے ساتھ مارے کہ میرے اندر جو شیطان ہے میں اسے مارنا ہوں,
جو ہمہ وقت مجھے یاد خدا سے غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے میں اسے کنکری مار رہا ہوں. انشاءاللہ العزیز اگر تمہاری کنکری قبول ہوئی اور نیت قبول ہوئی تو مولا پوری زندگی بھر شیطان کے وسوسوں سے بچا لیتا. تم نے مار دیا وہاں پر. اسی طرح قربانی کرنے کے وقت چھری چلانے کے وقت نیت یہ کر لیا کہ اے مولا میرے اندر جتنی خرافات ہے آج کی عید الاضحیٰ میں سب ذبح کر رہا ہوں, میں ذبح کر رہا ہوں. اگر تمہاری نیت صادق ہوئی انشاءاللہ عزیز اس کے بعد تم دیکھو کہ وہ بری حرکتیں تمہارے اندر نہیں آئیں گی. قربانی کا اصل مفہوم یہ ہے, قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر کی جتنی خرافات ہے انہیں ذبح کر. ظاہر سی بات ہے سامنے ایک جانور ہے, جانور کو تو ہم ذبح کر رہے, لیکن قرآن نے کیا کہا, نہ اس کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ اس کا خون, بلکہ تمہاری نیتیں اللہ کو پہنچتی. تو نیتیں اچھی کرو, اسی کے اعتبار سے ذبح کرو.